Assalamu alaikum. My name is Fatma جی Mazhar and I am the event secretary for Law Student Council. I will be the host for today's webinar. The topic of today's webinar is welfare of minors under Pakistani law. And for this discussion, we have a guest speaker, Advocate Fahad Ahmed Siddiqui. Mr. Fahad Ahmed Siddiqui is an advocate of Lahore High Court who did his bachelor's in law from the University of Punjab back in 2001. He's the founder and president of the Child Custody Law Services in Pakistan, as well as the managing director of Qadir Ahmed Siddiqui Law Associates. Advocate Fahad Ahmed Siddiqui is based in Lahore, and his practices revolve mainly around child custody, litigations, and family jurisdictions. He has authored multiple booklets and articles in this regard as well. Assalamu alaikum, sir. جی وعلیکم السلام. Sir, do you want to add something? اگر آپ ایڈ کریں تو اس کے بعد پھر میں آفیشیلی اسٹارٹ کر لوں گی کوشچنس کے ساتھ. جی بس ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ آئی ایم ورکنگ فار دا چائلڈ اینڈ ایمانسپیشن آف دا چلڈرن اسپیشلی انوالوڈ ان چائلڈ کسٹڈی litigation جی. دیٹس آل جی فار Okay, دا sir. ٹائمنگ. Yeah. The questions will range from basics at first, and then I'll move to more technical ones. جی The شور first جی. question I have for you, sir, is who is a minor? Madam, a minor is the child who is involved in child custody litigation. Basically, once a separation is effected between spouses, then usually in general practice, custody litigation is ensued. اور جب وہ لٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو کورٹس میں جب پیرنٹس آتے ہیں مدر کی طرف سے کیسز فائل ہوتے ہیں فار دی گرانٹ آف مینٹیننس الاؤنس اینڈ فار دی ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلس. تو سائملٹینیسلی جب جو فادر ہے جن کے پاس بچے نہیں ہوتے نان کسٹڈی پیرنٹس کی طرف سے کیسز فائل ہوتے ہیں فار دی گرانٹ آف کسٹڈی اینڈ گارڈین شپ. تو جو گارڈین شپ اور کسٹڈی کے کیسز ہوتے ہیں یہ بیسکلی اس بچے کے حوالے سے ہوتے ہیں جو دونوں اسپاؤزز کے شادی کی صورت میں بیڈ لاک کی صورت میں دنیا میں آتے ہیں. So basically, minor is the child who is less than the age of majority. Of any age, he can be either 2 months old or any age less than the age of majority, that is 18 years, and who is involved in custody litigation. Okay, sir. Sir, the next question is کہ مائنرس کے رائٹس کیا کیا ہیں فیملی لا کے اندر اور پاکستانی لا جو ہے وہ کس حد تک ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مائنر کے ایز سچ رائٹس ان رائٹنگ تو نہیں ہیں, لیکن جو سب سے بڑی اس میں چیز ہے جو انوالو ہوتا ہے جو ڈاکٹرائن ہے دیٹ از ویلفیئر آف مائنر. بیسکلی کورٹس کی جو جاب ہے کورٹ ہیز ٹو ایکٹ ایز اے چائلڈز ایڈوکیٹ اور اس نے انشور کرنا ہوتا ہے ویلفیئر آف مائنر. A court is to act as a locus parentis, which is a Latin term basically, and it means that like a vice parent would act. اور جو فیملی جوسڈکشن ہے دیٹ از ناٹ اے ٹیپیکل جوسڈکشن لائک سول جوسڈکشن اور کرمنل جوسڈکشن, اٹ از کواسی پیرنٹل جوسڈکشن, ایک پنچایتی سسٹم آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. اور اس میں کورٹ نے اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو ٹیکنیکلٹیز نہیں کرنی ہوتی, جیسے آلریڈی سیکشن 16 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تحت ایک اسپیشل بار کنٹینڈ ہے اس لاء میں جس کے تحت سی پی سی اور قانونی شہادت آرڈرز جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں جسٹ ٹو شارٹن دا لینتھ آف لٹیگیشن اور اس کو جلد از جلد اس لٹیگیشن کو ایک لاجیکل اینڈ پہ ختم کرنے کی کوشش ہے لیجسلیچر کی. لیکن اوور دا پیسج آف ٹائم اوور دا ایجز کنٹینیوس لٹیگیشن سے اس میں جو سب سے زیادہ ہارم ہو رہا ہے بندہ یا جو پارٹی ہارم ہو رہی ہے دیٹ از دا چائلڈ. آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ کسٹڈی لٹیگیشن میں یا فیملی لٹیگیشن میں عام طور پہ دیر آر 3 parties to the litigation. One is the mother, one is the father, and the last one is the child himself. Unfortunately, child has got no advocate. اس کے رائٹس کو یا تو مدر پروٹیکٹ کریں گی یا فادر پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے اوپر وہ لٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے. پاکستان میں عام طور پہ جو پریکٹس ہے دیٹ از فار دی سول کسٹڈی آف مائنر, کہ بچہ مجھے دے دیا جائے یا بچہ دوسری پارٹی کو دے دیا جائے اور اس پہ بے تحاشا لٹیگیشن چلتی ہے. بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ ویلفیئر آف دا مائنر از دا ڈاکٹرائن which will regulate the custody and family proceedings. لیکن unfortunately that doctrine of welfare of minor has nowhere been defined. What actually constitute welfare of minor, no one knows about this fact.
سر دا نیکسٹ از کہ جو ڈیورس یا سپریشن کے کیسز ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر جی جو ویلفیئر آف دا چائلڈ ہے وہ کوشچن میں آتا ہے، تو اس میں کورٹ جب سیٹل کر رہی ہوتی ہے اس کیس کو تو وہ کون سے ایسے فیکٹرز کو دیکھتی ہے سیٹل کرتے ہوئے، یا کن چیزوں کو دیکھتی ہے اس ٹاپک پہ؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ بیسکلی اٹ از دی ڈاکٹرین، جو ریگولیٹنگ پرنسپل ہے یا جو پرنسپل بیفور کورٹ ہے دیٹ از دی ویلفیئر آف مائنر. دا کورٹ ہیز ٹو انشور ویلفیئر آف مائنر. لیکن جو اس میں چیزیں دیکھنے والی ہیں اس میں ہیں کہ اس کی ایکیڈیمک گروتھ، اس کی سائیکولوجیکل گروتھ، اس کی سوشل انٹریکشن کے اوپر جو ہے اس کی اویئرنیس یا ویژن. ایک ریزنیبل اسٹوڈنٹ سوری ایک ریزنیبل چائلڈ کو گرو کرنا بیسک مطمع نظر ہے کورٹ کا. اس میں اس کی بہت ساری جو اسپاؤزز ہیں ان کی آپ کہہ لو کہ کریڈینشلز چیک کرتے ہیں کورٹس، اور ان کی جو کنڈکٹ ہے انٹرسی اور جو بچے کی ہیلتھ ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں عام طور پہ. اوکے سر. تو سر میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اس میں جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ، تو اس کے اندر جو مائنر خود ہے اس کی کوئی سے ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر کہ کیا اس کے لیے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں تو اس چیز کو ایجوٹیٹ کروں جی ان کی سے ہونی چاہیے. دیکھیے بیسکلی فیکٹ یہ ہے کہ دا سپریشن اور ڈیورس اور خلا واٹ ایور اٹ از، واٹ ایور دا ریزن آف سپریشن از اٹ از آلویز بٹوین اسپاؤزز، اٹ از نیور بٹوین پیرنٹس. ہمارے یہاں پریکٹس یہ پائی جاتی ہے کہ جب کسٹڈی کیسز شروع ہوتے ہیں تو نان کسٹڈیل پیرنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں ایکسیس دی جائے، ہمیں انٹرم کسٹڈی دی جائے باپ کو. ایک چیز آپ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ بیسکلی دیر آر 3 سبجیکٹس، پرماننٹ کسٹڈی، دا انٹرم کسٹڈی اینڈ ٹیمپریری کسٹڈی. 3 بائیفرکیشنز ہیں کسٹڈی لٹیگیشن میں. عام طور پہ جب نان کسٹوڈیل پیرنٹ فائل کرتا ہے کیس تو سیکشن 25 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ کے تحت پرماننٹ کسٹڈی کلیم کرتا ہے. سائملٹینیسلی سیکشن 12 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ کے تحت ایک اپلیکیشن فائل ہوتی ہے فار دی گرانٹ آف انٹرم کسٹڈی. جب جیسے میں نے کہا کہ جب یہ کسٹڈی کی پٹیشن فائل ہوتی ہے انٹرم کسٹڈی کی تو 6 7 8 مہینے چلتے رہتا ہے کیس. اس کے بعد کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور وہ ایک ٹپکل آرڈر ہوتا ہے، ٹیمپلیٹ آرڈر ہوتا ہے whereby the minor is usually allowed 2 hours visitation once in a month or twice in a month, and that too to be held or conducted within the court premises. اور پھر وہ کیس چلتا رہتا ہے اور کیس 5 سال 4 سال جتنا بھی پرولونگ کرتا ہے وہ چلتا رہے گا اس چیز کو لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کورٹ پریمیسز والی لیٹیگیشن جو انٹیگرم سٹیج ہے یا انٹرم سٹیج ہے، اس میں کورٹ پریمیسز کی جو لیٹیگیشن ہے دس از ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اٹ از اگینسٹ دی ڈاکٹرین آف ویلفیئر آف مائنر. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ the child has played no role in separation of his parents. He has no role whatsoever nature played in the separation of his parents. Then he should not be deprived of having reasonable access to either of the parents, irrespective of their marital status. ناراضگی ہے. I can be a very mean and a shallow husband, I can be a very mean and a shallow wife, but I cannot be a very mean and shallow father, or I cannot be a very mean and a shallow mother. We need to distinguish these terms. We need our judicial system needs to sensitize this subject. I understand ji. اوکے سر. اگلا سوال یہ ہے کہ جو وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ لا کی کس پروویژن کے جی اندر ریگولیٹ ہوتے ہیں، اور ایکولی بیلنسڈ وزیٹیشن رائٹس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جو اوریجنل گارڈین وارڈز ایکٹ ہے 1890 اس میں صرف ایک پروویژن پائی جاتی ہے دیٹ از سیکشن 12 جس کے تحت گارڈین کورٹ کین ڈائریکٹ اے ریسپونڈنٹ ٹو پروڈیوس دا مائنر فار سچ اینڈ سچ ٹائم ود ان دا کورٹ بفور دا کورٹ. اب یہ اس چیز کو ہم بہت لمبا عرصہ تک وزیٹیشن رائٹس کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ 2 گھنٹے کی جو وزیٹیشن کا اسکیڈول ہے دیٹ از یوزلی بینگ چاکڈ آؤٹ انڈر دی پروویژنز آف سیکشن 12 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ. whereas as per my understanding after the promulgation of Family Courts Act 1964 and after the introduction of item number 5 in the schedule attached with the Family Courts Act, the concept of visitation rights has been introduced by the legislature itself. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنا پلیتھورا آف ججمنٹس اس سبجیکٹ کے اوپر اویلیبل ہوگا آپ کو، اس میں سیکشن 5 یا آئٹم نمبر 5 جو اسکیجول کا ہے اسے وہ نہیں، ہم اسے کنسیڈر نہیں کرتے. عام طور پہ ججمنٹس اسی طرح پاس ہوتی ہیں. لیکن ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایز پر مائی نالج item number 5 of the schedule attached with the Family Courts Act 1964 is the right provision of law which grants the concept of visitation rights. اب وہ وزیٹیشن رائٹس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے، فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے، کوانٹم کتنا ہونا چاہیے، دیٹ از ایبسولوٹلی لا از ایبسولوٹلی سائلنٹ آن دس سبجیکٹ.
آپ کے نالج کے لیے میں اضافہ کرتا جاؤں کہ پاکستان میں فیملی میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے تقریباً 4 لاز ہیں. ون از دا گارڈین وارڈز ایکٹ, dates around 1890, then the Family Courts Ordinance 1961, then Family Courts Act 1964 and Family Courts Rules 1965. یہ چاروں کے چاروں لاز ایبسولوٹلی سائلنٹ ہیں ایز ٹو دی کوانٹم آف وزیٹیشن, ایز ٹو دی وینیو آف وزیٹیشن, ایز ٹو دی فریکوینسی آف وزیٹیشن. میرے استدلال میں عام طور پہ اس چیز کو ایجیٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں اور ابھی تک کر رہا ہوں, پچھلے 10 سال سے مسلسل اس چیز کو ایجیٹیٹ کر رہا ہوں کہ انڈر آرٹیکل 24(1) of the General Clauses, 24(a) of the General Clauses Act, every judicial authority or executive authority is bound to give reasons while adjudicating civil rights of a litigant. لیکن یہ ایک واحد فیلڈ آپ کو نظر آئے گی جب آپ پریکٹس میں آئیں گے کہ جب بھی فیملی کورٹ آرڈیننس پاس کرتی, سوری اپالوجی, فیملی کورٹ ایک وزیٹیشن اسکیڈول چاک آؤٹ کرتی ہے while allowing 2 hours visitation once or twice in a month to be conducted within the court premises, the order is absolutely silent as to the reasons as to why the family court is selecting court premises as a venue of visitation, as to why the family court is selecting 2 hours quantum of visitation, and as to why the father has been deprived of having an at-home visitation rights. تو اس چیز پہ سب سے پہلی ججمنٹ, شکر الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں نے اسے پریزنٹ کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں. دیٹ واز 2017 CLC 1747 لاہور, ویئر ان سب سے پہلی دفعہ ایک اسکیجول آف وزیٹیشن انٹروڈیوس ہوا جوڈیشل سرکلز میں. پھر اس کے بعد ججمنٹ میری ہی آرگومنٹس کے اوپر رپورٹ ہوئی 2018 PLD44 کوئٹہ, جس میں 3.5 سال کے بچے کو کنسیڈر کیا گیا انٹائٹل ٹو ہیو ریزنیبل وزیٹیشن. پھر اسی طرح اس کے بعد ججمنٹ رپورٹ ہوئی 2018 MLD 1592 لاہور, میرے آرگومنٹس پہ رپورٹ ہوئی. آئی واز ریپرزینٹنگ اے نان کسٹوڈیل فادر, جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا کہ 6 سال پلس بچے کو کورٹ وزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, اسے گھر کی وزیٹیشن دینی چاہیے. اینڈ دس ٹیمپلیٹ جو ہم نے ڈیولپ کیا وزیٹیشن اسکیڈول, دیٹ واز ٹیکن اپ بائی دی آنریبل سپریم کورٹ. انہوں نے جو ججمنٹ پاس ہوئی ہے 2018 PLD, my apology, 2018 SCMR 1991, though it was a compromise based judgment, لیکن جو اسکیجول اس میں تھا وہ ایک ایکولی بیلنسڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر کسٹڈی ماں کے پاس ہے تو باپ کو اتنے ایکسیس دیجیے, اتنی ریزنیبل ایکسیس دیجیے کہ وہ بچے کے ساتھ ایک اپنی بانڈ ڈیولپ کر سکے. ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ, اینڈ یو مے اپریشیٹ اف یو وزٹ سم گارڈین کورٹ visitation area on some Saturday or some other day جس میں وہ visitations fix ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 300-350 پیرنٹس کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے لے کر آئے ہوئے ہیں. 300-350 بچے ہیں اور 300-350 وہ پیرنٹس ہیں جن سے ملاقات ہونے آئی ہوئی ہے. یعنی 1000 بندہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے بچے سے ملاقات کر رہا ہے اور 2 گھنٹے کی, تو اس 2 گھنٹے کی ملاقات کے اندر کسی قسم کی بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ابھی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی آئی ہے واجد نذیر کے اوپر, جس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ کورٹ سے نکالیں ان بچوں کو, ان بچوں کا کورٹ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا نہیں چاہیے, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اتنی ریزنیبل ایکسیس سے اتنی ریزنیبل وزیٹیشن ضرور ہونی چاہیے کہ وہ بچہ اپنے پیرنٹ کو پہچان سکے اور اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ کر سکے. تو دس از واٹ دا equally balanced visitation rights denotes. At least that minimum access should be granted to the child. If custody is being retained by one of the parents, the visitation rights should be in such a nature that the child may develop a bonding based upon love and affection with the parent, with that parent. And this is what I understand equally balanced visitation, the concept of equally balanced visitation right is. Okay, sir, thank you. Sir, the next question is کہ اس سچویشن کے اندر جو ہارڈشپس وہ مائنر فیس کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کیا ہوتی ہیں اور کیا وہ بہتر ہو رہی ہیں سسٹم کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے ہی جو سسٹم آف شیئرڈ پیرنٹنگ انٹروڈیوس کرایا ہے اس کے بعد سے اس سسٹم میں کوئی بہتری آئی ہے اس چیز میں؟ دیکھیے جیسے میڈم میں نے ابھی پہلے گزارش کی کہ ڈفرینسز آلویز بٹوین اسپاؤزز, جھگڑے, ناراضگیاں, ایگو ایشوز جسے آپ کہہ لیں بیسیکلی, تو ایگو ایشوز ہیں یہ سپریشن کے, تو وہ بڑھتے جاتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم ٹو ریک وینجینس. اگلی اپنے اپوزٹ اسپاؤز کو ایک سبق سکھانے کی جو خواہش ہے, ایک فطری خواہش آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ایگریویٹ جب ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکٹ جو اثرات ہیں وہ نابالغ کے اوپر پڑتے ہیں. عام طور پہ جب ڈیگرز ڈرون ہو دونوں اسپاؤزز فار ون ریزن اور دی ادر, سپریشن ہوئی ہو, تھرو خلا ہوئی ہو یا تھرو پروناؤنسمنٹ آف ڈیورس ہوئی ہو,
تو these kids, the kids of divorce are usually treated as a tool to wreak vengeance from the other side. جب آپ وہ wreak vengeance کے طور پہ اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو لامحالہ ان بچوں کی نفسیات کے اوپر انتہائی شدید برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. 2009 میں مجھے اتفاق ہوا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں نے فائل کی تھی پرو بونو پبلک کو, اور جو آنریبل ہائی کورٹ میں لگی, اور 2013 میں اس پہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ڈوین بینچ, اینڈ دیٹ ڈوین بینچ کالڈ رپورٹ فرام اپلائڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ آف دی پنجاب یونیورسٹی لاہور. اور اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 17 قسم کے نفسیاتی عوارض ہیں جو ان بچوں کو سفر کرنے پڑتے ہیں, جو کانٹیکٹ ڈینائل سے یا جو ان اپروپریٹ ایکسیس کا شکار ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سائیکولوجیکل ڈسکرپنسیز ڈیولپ ہوتی ہیں, جو کانٹیکٹ ڈینائل کے فال آؤٹس ہیں, جو برین واشنگ ہے جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ 99% کیسز میں جس پیرنٹ کے پاس بچے ہوتے ہیں, آؤٹ آف ہز اور ہر انسیکیورٹیز, that child usually is being programmed, that child is usually being tutored, and that child is being subjected to parental alienation syndrome. جب انہیں برین واش کیا جاتا ہے تو وہ لامحالہ ایک پیرنٹ کے حق میں تو وہ ضرور کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو سائیکولوجیکل ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں انہیں ایڈریس کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو آئی انٹروڈیوس دا سبجیکٹ کہ جی آپ اگر کسٹڈی انفارچونیٹلی لیٹیگیشن میں بڑھنا ہی ہے تو اس میں سے ایک بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. ایسا راستہ نکالیں جس میں اگر کسٹڈی مدر کو دے دی جائے ٹوٹلی, کیونکہ یہاں پہ ٹگ آف وار یہی چلتی ہے, باپ مجھے مانگ رہا ہوتا ہے مجھے کسٹڈی دے جائے, ماں کہہ رہی ہوتی ہے مجھے دے دی جائے. اور تو پھر ایسی سچویشن میں کیوں نہ کسٹڈی ایک پیرنٹ کو دے دی جائے اور دوسرا پیرنٹ اون کرے کہ اسے وزیٹیشن ایٹ ہوم وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں, جس میں فریکوینٹ اوور نائٹ اسٹیز دیے جائیں. سائملٹینیسلی اگر وہ وزیٹیشن رائٹس دیے جاتے ہیں, ایکولی بیلنسڈ وزیٹیشن رائٹس دیے جاتے ہیں ایز پر سیو ان اکارڈنس ود دی ججمنٹس آف دی آنریبل سپیریئر کورٹس آف پاکستان, تو اسے آپ شیئر پیرنٹنگ کا ایک کانسیپٹ کہہ سکتے ہیں. اور اس شیئر پیرنٹنگ میں اگر کسٹڈی ایک باپ مثلا پیرنٹس ہیں اور مدر کو دی جاتی ہے اور باپ کو وزیٹیشن رائٹس دیے جاتے ہیں, تو باپ پھر سائملٹینیسلی اون کرتا ہے کہ آئی ول بیئر اے ریزنیبل سم آف منی اینڈ آئی ول پے مینٹیننس آف دا مائنر ایزیلی. پھر اس میں آپ کی جو وہ لیٹیگیشن میں بڑھوتری ہے, جو ٹگ آف وار ہے, ایک کورٹ دوسری کورٹ تیسری کورٹ, وہ کام ختم ہو جاتا ہے. تو میرے انڈرسٹینڈنگ مطابق تو ایسے بچے جن کے پیرنٹس نے شیئر پیرنٹنگ ارینجمنٹ اڈاپٹ کیا ہے وہ ان بچوں کی نسبت بہت بہتر ہیں جن کے پیرنٹس ابھی بھی آج بھی لیٹیگیشن میں الجھے میں اور ایک اپلیکیشن اور دوسری اپلیکیشن اور ایک کورٹ اور دوسری کورٹ میں پھنسے میں. اوکے سر. سر جب یہ کسٹڈی لٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں کوئی انٹرم ارینجمنٹس ہیں جو کہ کورٹ کرتی ہے بچے کے لیے؟ میڈم انٹرم ارینجمنٹ یہی ہے 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز کی ملاقات وہ عام روٹین میں ایک سلپ شارٹ مینر میں آرڈر پاس کر دیتی ہے وداؤٹ اپریشیٹنگ کہ اس 2 گھنٹے کی ملاقات سے اس بچے کی ویلفیئر میں کیا اضافہ ہوگا, یا وداؤٹ اپریشیٹنگ دا فیکٹ کہ ایکچوئل ویلفیئر آف مائنر جو کہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے بیفور اے کورٹ آف لا کیسے ڈٹرمن ہوگی اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں. پریکٹس یہی ہے کہ 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز کی ملاقات ایز این انٹرم ارینجمنٹ کورٹ فکس کرتی ہے وداؤٹ curtailing دی ڈیوریشن آف وزیٹیشن ڈیوریشن آف لیٹیگیشن. عام طور پہ جو لیٹیگیشن ہے وہ 2-2.5 سال سے لے کے 5 سال تک چلتی ہے کسٹڈی لیٹیگیشن, اور اس دوران وہی 2 گھنٹے کی ملاقات کے حساب سے کورٹس الاؤ کرتی ہیں. اور بے تحاشا, اور یہ بڑے جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں ان میں تو پھر 2 گھنٹے کی ملاقات ہو جاتی ہے. جو چھوٹے شہر ہیں تو ہارڈلی 15 منٹ یا 10 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ خرچہ دیتے ہیں, 15 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. بچے کے نظر میں آپ کا باپ یا ماں والا کانسیپٹ نہیں رہتا, آپ باپ اس کے باپ نہیں رہتے, آپ اس کے لیے ایک انکل بن جاتے ہیں جو آتے ہیں جو خرچہ دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, 5-10 منٹ کی ملاقات کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. تو دس از واٹ وی آر ایجیٹیٹنگ اگینسٹ کہ یہ انٹرم ارینجمنٹ نہیں ہونا چاہیے. when we understand that the minor has played no role, when we understand that welfare of minor is the paramount consideration before a court of law, and when the court of law is to act as a locus parentis and has to exercise quasi parental jurisdiction, then at least that interim arrangement should be reasonable, and that interim arrangement should be at home visitation rights instead of containing the child within the court premises. یس جی سر. سر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اس پوری سچویشن کے اندر جو مائنر ہے خاص طور پہ اس کے اوپر کوئی سائیکولوجیکل افیکٹس آ رہے ہوں گے اس کے جو کہ جی لاسٹنگ بھی ہو سکتے ہیں. تو سر اس کے جی ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کورٹ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے میں آئی ایم اے لائر, اور عام طور پہ جو ججز ہیں وہ بھی لائرز میں سے ہی نکلتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے تقریباً 42 کے قریب سبجیکٹس ایز اے کورس پڑھے, بٹ سائیکالوجی واز نیور مائی سبجیکٹ. اور انفارچونیٹ از دا ایسپیکٹ کہ ہم سائیکالوجیکل اسسٹنس کورس کے پاس اویلیبل نہیں ہیں.
عام طور پہ جو بچے سائیکولوجیکل ایلمنٹ کا شکار ہیں یا پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم کا شکار ہیں یا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہیں، عام طور پہ جو بچے سنگل پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں وہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کورٹ ہیز گاٹ نو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ، وہ اسیسمنٹ کر ہی نہیں سکتے. ہر سبجیکٹ کے ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ ہر سبجیکٹ کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ان ڈائنامکس کو کورٹ کیسے ایڈریس کرے گی اس کے اوپر انفارچونیٹلی کوئی ایز پر مائی انفارمیشن کوئی سلیبس نہیں ہے. ہماری جو جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، جو آنریبل ججز کو یا آنریبل سول ججز جو پریزائڈنگ آفیسرس کے طور پہ آتے ہیں فیملی کورٹس کے، they are not been given any training, specialized training نہیں ہے. کوئی 10-12 ججمنٹس ہیں سپیریئر کورٹس کو جنہیں پڑھا کے انہیں وہ فیملی جج بنا دیا جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا جو المیہ میں سمجھتا ہوں جو جنم لے رہا ہے، دیکھیے ہر پاکستان میں اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب میں تقریباً 38-40 ڈسٹرکٹس ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 3-3 4-4 تحصیلیں، اور ہر تحصیل کے اندر 3-3 4-4 فیملی کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں. اور ہر فیملی کورٹ کے پاس 25 سے لے کے 60 تک کیسز ہیں ہر فیملی کورٹ کے اندر. یہ چھوٹے شہروں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ لاہور کی بات کریں تو صرف لاہور alone has got 37 family judges, 5 guardian judges and 1 evening court. 43 courts ہیں اور ہر کورٹ کے پاس 2200 سے لے کے 2500 کیسز کی پینڈنسی ہے. اٹ از بیونڈ ہیومن ابیلٹی کہ وہ ایک جج جس کے پاس 150 کیس ڈیلی لگا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے، ممکن نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل. تو جب آپ اس طرح کی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ بڑے آرام سے رفلی اگر اندازہ لگائیں تو 5 سے 8 لاکھ بچہ انوالوڈ ہے اس لیٹیگیشن میں صرف پنجاب alone میں. آپ باقی پروونسز کو چھوڑ دیجیے، آپ سینٹر کی بات چھوڑ دیجیے، باقی کیسز بھی چھوڑ دیجیے. وہ جو 8 لاکھ بچہ ہے ان کا کیا مستقبل ہے؟ یو کین ویل اپریشیٹ دیٹ. وہ جو 8 لاکھ بچہ جو سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہ رہے، جو ایلینیٹ ہو رہے، جسے مسلسل برین واش کیا جا رہا ہے اگینسٹ ون پیرنٹ، اس کے اندر کیا آپ کی جب وہ سوسائٹی میں جوان ہو کے انٹر ہوگا، کیونکہ انہی بچوں نے کل ججز بننے ہیں، انہی بچوں نے کل پائلٹس بننے ہیں، انہی بچوں نے کل ڈاکٹرز بننے ہیں. تو جو ان کے اندر ایک ایگریشن آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں سے آپ ویلفیئر آف مائنر کیسے ڈیڈیوس کریں گے؟ مجھے اس چیز سے آج تک میں بے بہرا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ویلفیئر آف مائنر کیسے ڈٹرمن کریں گے اس ماحول جو یہ ماحول ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس میں سے. جی یس سر. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو، اور اس کو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کر رہی ہوں اس سارے کوشچن میں سے، کہ جو یہ پوری انوائرمنٹ ہے جو ان کیسز کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ کورٹس کے اندر ہے یا کورٹس کے باہر ہے، کیا یہ اپروپریٹ ہے ایک مائنر کی ہونے کے لیے، اس انوائرمنٹ کے اندر ہونے کے Absolutely لیے؟ not. I totally negate this practice. میں اس چیز کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں. یہ انوائرمنٹ ہے ہی غلط. دیکھیے پھر وہیں پہ ہم بات کو لے جاتے ہیں کہ جی separation is being affected between the spouses. دیکھیے ہمارے ہاں ایک اور بڑا المیہ ڈیولپ ہو گیا. یہ جو ماحول آپ بات کر رہے ہو، یہ پہلے آج سے 25-30-50 سال پہلے کچھ بڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ سمجھاتے تھے، معاملات ریزالو ہو جاتے تھے. اب جو بڑے ہیں وہ بڑے شاید اتنے میچور نہیں رہے یا کیا مسئلہ بنے کہ وہ معاملات کو بھڑکاتے ہیں، انگیج کرتے ہیں کہ جی ہم نے اب سبق سکھانا ہے، دوسری پارٹی کو ایک لیسن دینا ہے. وہ لیسن دیتے دیتے آپ جو ایک بیلنس یا بیچ کا راستہ ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور اس کے جو فال آؤٹس ہیں وہ بچہ سفر کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلا تو اس بیچارے نے ٹراما فیس کرنا ہے جو اس کے پیرنٹس کے درمیان سپریشن کی وجہ سے پیدا ہو گیا. پھر اس نے سوشل انٹریکشن میں جو فال آؤٹ ہے یا کانٹیکٹ ڈینائل کے جو اثرات ہیں وہ فیس کرنے ہیں. پھر سائملٹینیسلی اس بچے نے برین واش ہونے ہیں بائی ایدر آف دا سائڈ. پھر آپ سوچئے کہ اگر ایک 4 سال یا 5 سال کا بچہ اور اس نے اتنے ٹراماز فیس کرنے ہیں، وہ 8 سے 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کسٹڈی ڈیسائیڈ کسی کے بھی فیور میں ہو، ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ چائلڈ ایک ہمبل اوبیڈینٹ بچہ ثابت ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. آپ اس بچے کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس بچے کو نکال کے جب آپ کے گھر میں صبح سے شام ایک ہی بات چل رہی ہو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، جو ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہے معاشرتی طور پہ. سائملٹینسلی جب وہ بچہ کورٹ پریمیسز میں آتا ہے، اسی کورٹ پریمیسز میں ایک میجسٹریٹ صاحب ہیں جو بیلیں دے رہے ہیں، ایک میجسٹریٹ صاحب ہیں جو آپ کے ریمانڈز الاؤ کر رہے ہیں، ایک میجسٹریٹ ہے جو جس کے پاس ہتھکڑیاں لگے ہوئے اور بیڑیاں لگے ہوئے قیدی آ رہے ہیں. سب وہ پکچر دے رہے ہیں کورٹس کی کہ وہ بچپن سے ہی یعنی کہ وہ یوز ٹو ہو جائے ان سارے امیجز کا. میرا بچہ ہوگا، میری تو قطعاً خواہش نہیں ہوگی کہ میں اسے کورٹ پریمیسز میں لے کے جاؤں. تو دس از واٹ وی آر ایجیٹیٹنگ کہ خدا را ان بچوں کی اگر آپ ویلفیئر آف مائنر ایک ڈاکٹرین آپ نے ڈیولپ کر ہی لیا تو اس ڈاکٹرین کے اوپر اپلائی بھی کریں اور ان بچوں کو نکالیں اس کورٹ کے عذاب میں سے. جی
یس سر. سر جو آپ نے ابھی بتایا کہ گارڈین شپ اور کسٹڈی کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ 2 سے 2.5 سال لے لیتے ہیں، تو اس میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے سر؟ دیکھیے جی 2 سے 2.5 سال تو ایک کورٹ لیتی ہے. آپ کے پاکستان میں 4 ٹائرز آف کورٹ ہیں. پہلا فیملی کورٹ ہے، پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ایک کیس ایک کورٹ میں سب سے زیادہ اگر ٹائم لگے گا تو وہ 3.5 سے 5 سال لگتا ہے فیملی کورٹ میں. ون ریزن اور دی ادر، جب آپ دیکھیں ٹگ آف وار ہے. آپ اگر ایک ریلیف مانگنے کورٹ سے گئے تو دوسری پارٹی کی میکسیمم خواہش ہوگی کہ جتنا لمبا کر سکے وہ اس معاملے کو کر سکے. جواب نہیں دیں گے، پیش نہیں ہوں گے، آرگیو نہیں کریں گے. کبھی ہڑتال ہو جائے گی، کبھی چھٹی ہو جائے گی، کبھی جج صاحب بیمار ہوں گے، کبھی وکیل صاحب بیمار ہوں گے. میکسیمم ڈیلے کیا جائے گا. پھر ہمارے ہاں جو جسٹس سسٹم ہے وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو جسٹس سسٹم ہے وہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ والا ہے. ہم میکسیمم ایلوکیٹ کریں گے ٹائم کہ جی دوسری پارٹی کا جواب آ جائے، ان کی بحث سننے، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. ایک ایک اپلیکیشن ہے جو انٹرم سٹیج پہ آتی ہے، مین کیس کی تو باری ہی نہیں آتی. اور وہ ایک کیس میں فرض کر لیتے ہیں کسٹڈی کیس ہے، 3-4 سال لیٹیگیشن چلنے کے بعد کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی کسٹڈی ایک فری کو میں دے رہی ہوں، دوسری فری کو میں وزیٹیشن دے رہی ہوں. پھر اس کے خلاف اپیلز فائل ہوں گے، پھر وہ اپیلز ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے 6 سے 8 مہینے لگیں گے. پھر اس کے اوپر جو بھی آرڈر رہے گا وہ تھرڈ ٹائر میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا. پھر ہائی کورٹ سے کچھ پارٹیز ایسی ہیں جن کی استطاعت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ تک لے کے جانا ہے، پھر سپریم کورٹ تک جائے گا. تو ایک ایک کیس آپ کا 10-10 15 10-10 12-12 سال چلتا ہے. جو بچہ اگر 8 مہینے یا 1 سال کی عمر میں اس لیٹیگیشن میں انوالو ہے، وہ 12 سال یا 13 سال کی عمر میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بلوغت کے سٹیج پہ، جہاں پہ ہارمونل چینجز یا ہارمونل گروتھ کی جو سٹیج ہے اس پہ اس کی کسٹڈی کا پٹیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تب تک وہ اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اتنا کیلس اور اتنا ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے، ہارڈ ایٹ ہز ہارٹ، کہ وہ اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس ڈیسیژن کو. لیگلی آپ جو مرضی ڈیسیژن دے دیں، لیکن پریکٹیکلی جب بچہ اتنا گرو کر چاہو تو پھر وہ ایکنالج نہیں کرتا. آپ زبردستی کسی بچے سے پیار نہیں لے سکتے، آپ زبردستی کسی بچے سے آج کل کے حالات میں اوبیڈینٹ نہیں بنا سکتے، اور اسپیشلی وہ ایج جس میں ہارمونل گروتھ ہو رہی ہو. کوسچن ڈزنٹ رائز. تو یہ جو لیٹیگیشن ہے یہ انفارچونیٹلی جو ہمارے لیجسلیچر نے اسے پاس کیا تھا، وہ بیسکلی تو اس ڈیوریشن کو کم کرنے کے لیے کیا تھا جو عام سول لیٹیگیشن میں ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں ون سائیڈڈ لاز اور ون سائیڈڈ ان کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ایک فریق جو لیٹیگیشن میں خاص طور پہ اسپیشلی آئی وڈ بی سیئنگ کہ جو خواتین انہیں انڈیو لیوریج دی گئی اور وہ انتہائی اوپر سپیریئر رائٹس پہ اویلیبل ہیں. ویئر جو فادرز ہیں یا نان کسٹوڈل پیرنٹس، اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں نان کسٹوڈل پیرنٹس زیادہ تر فادرز ہیں، تو دے آر لائک بیگرز. Unfortunately, they have been deprived of any right. They have only liabilities. Only liabilities what they are discharging, and they are usually being treated as ATM machines. I am a father, and I have to pay maintenance. I have to bear expenses, but I do not have any rights against those bearing of expenses. سر کسٹڈی اور گارڈین شپ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، اور گارڈین بننے کے لیے کون کون ایلیجیبل ہوتا ہے؟ دیکھیے کسٹڈی تو آپ کی فزیکل پوزیشن آف دا چائلڈ ہے. بچے کی جو فزیکل یعنی آپ پرسن آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہیے، دیٹ از یوزلی ڈیلڈ بائی کسٹڈی. ویئر از گارڈین شپ از ریگارڈنگ دی ڈیسیژنس دیٹ یو کین ٹیک، اور اس بچے کی لائف میں presence of your as a parent in the life of the child is usually called as guardianship. آپ کہہ سکتے ہیں کفالت کا جو کانسیپٹ ہے، حضانت کسٹڈی کو کہتے ہیں اور کفالت گارڈین شپ کو کہتے ہیں. گارڈین مقرر ہونے کے لیے any of the parents or the distant parents can file or can approach a court to be appointed as guardian of the child. Basically جو فادر ہے اس کی کنسٹرکٹیو گارڈین شپ ہوتی ہے، اور اس کی کنسٹرکٹیو گارڈین شپ کے تحت مدر رائٹ آف حضانت اور رائٹ آف کسٹڈی ایکسرسائز کرتی ہیں. جی سر یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے گھر ہے مائنر کا، یا جو اس کا اسکول ہے، تو ان کا کیا رول ہوتا ہے اس پوری سچویشن میں، ویلفیئر آف مائنر میں اسپیشلی؟ میڈم ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ تو وہ ایگریویٹ ہی کرتی ہیں اس مائنر کو فردر ڈیجیکشن کا شکار کرنے کی، یعنی کہ ان میں رول پلے کرتی ہیں. کوئی پازیٹیو رول ایز سچ نہ اسکول پلے کرتا ہے، نہ ایز سچ اس کا گھر پلے کرتا ہے. اسپیشلی اگر وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ سنگل پیرنٹ کی ڈیورس ہوئی ہوئی، اگر the minor is living with his mother and mother has unfortunately been divorced by the father,
تو اسے صرف مدر نہیں پروگرام کریں گی، بلکہ جو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں اس بچے کے، جن میں نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، خالہ ہیں، وہ سارے اس بچے کو پروگرام کریں گے اور اسے بھڑکائیں گے اس کے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے اگینسٹ، اور اس کے کوشش کریں گے کہ جو ان کے اندر جو ان ڈیپتھ اینگر ہے اسے ایگزرٹ کریں اس مائنر کے اوپر. اور سائملٹینیسلی اسکول جو ہے، اسکول عام طور پہ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اسپیشل کاؤنسلنگ وغیرہ ایسے بچوں کی کرتے ہوں، سبجیکٹ ٹو سرٹن ایکسیپشنز. کچھ بہت اچھے ایکسپینسو اسکولز ہوں تو وہ کاؤنسلر وغیرہ ارینج کر دیں تو کر دیں. عام حالات میں تو ایسے بچے بیچارے صرف مختلف بیماریوں اور مختلف جرائم کا اماج کا بنتے ہیں جی. جبکہ ایسے بچوں کے لیے اسپیشلی کاؤنسلرز اپوائنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری پاکستان چونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ، انفارچونیٹلی یہ وہ سبجیکٹ ہے جو یہ وہ بچے ہیں جو کہ چائلڈ ابیوز کا شکار، دو دے آر بینگ ابیوز، لیکن دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز وکٹمز آف ابیوز. اگر آپ کبھی آپ کو اتفاق ہو یہ جو آپ کی چائلڈ فزیکل ابیوز کے اوپر این جی اوز کام کر رہی ہیں تو آپ ان کا ڈیٹا دیکھیں، یو ول بی اسٹانشڈ ٹو نوٹ دیٹ مور دین 13 or 15% آف دیز کڈز ہو آر لیونگ ود سنگل پیرنٹس آر بینگ ابیوزڈ فزیکلی بائی دیئر فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز. اور ان چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہمارا جوڈیشل سسٹم میں، فیملی جسٹس سسٹم میں کوئی پروویژن نہیں ہے، اور ان بچوں کی ایمانسیپیشن ممکن نہیں ہے. سر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں زیادہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ کیسے ڈفرینٹ ہے اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے جتنی آپ کی آپ ڈیولپ کنٹریز کی بھی بات نہ کریں، آپ صرف اپنے نیبرنگ کنٹریز کی بات کر لیں، آپ انڈیا کی بات کر لیں، آپ ایران کی بات کر لیں، آپ عرب کنٹریز کی بات کر لیں، ٹرکی کی بات کر لیں. پوری دنیا میں کسی جوڈیشل سسٹم میں بچے کورٹس میں نہیں آتے، پوری دنیا میں. یہ میں آپ کو ود اتھارٹی کہہ سکتا ہوں ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. انڈیا میں بھی بچے کورٹس میں نہیں آتے. یہاں پہ تو ہم کورٹس میں بلاتے ہیں بچوں کو صرف ایک وجہ سے کہ ہمارے جو آنریبل جوڈیشل سسٹم ہے یا ہمارے جو ججز ہیں، آنریبل ججز ہیں، دے آر ناٹ بینگ گیون اینی ٹریننگ. انہیں وہ ڈائنامکس ہی نہیں پتا. ایک لکیر پہ لکیر ہم پیٹتے چلے جا رہے ہیں. 1890 سے ہم اس باکس سے آگے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں مستعمل جو ہے وہ شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے، اور وہ آپشن دیتے ہیں دونوں اسپاؤزز کو کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ریزنیبل طریقے سے ڈیل کریں تو 4 دن ایٹ لیسٹ 4 days ایکسیس از الاؤڈ ٹو اے نان کسٹوڈیل پیرنٹ ان اے منتھ. آپ 4 days ایکسیس نہ دیجیے، آپ 2 days دے دیجیے، لیکن دیجیے تو گھر کی. آپ کورٹ سے تو نکالیں ان بچوں کو. جیسے میں نے ابھی آپ کو یاد ہوگا تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 4 laws گورن کر رہے ہیں فیملی میٹرز کو، اور 3 laws اسپیسیفکلی گارڈین اور کسٹڈی میٹرز کو ڈیل کر رہے ہیں. اینڈ آل دا laws are absolutely silent as to the venue, duration, frequency اور appropriation of visitation schedule. تو ایسی صورتحال میں ایک پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، دیٹ از آرٹیکل 227، جو کہتی ہے کہ نو لا شیل بی پاسڈ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام. تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ لا سائلنٹ ہو، جہاں پہ پریکٹس سائلنٹ ہو، وی کین سیفلی seek guidance and wisdom from holy prophet, sunnah of holy prophet اور holy قرآن. اگر آپ قرآن حکیم میں لے کے جائیں اس چیز کو تو آپ دیکھیں گی کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، کافی بڑی آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے that says that no mother shall be harmed for her child and no father shall be harmed for his child. تو shared parenting as per my understanding shared parenting کا concept اللہ رب العزت نے ordain کر دیا. اسی طرح اگر آپ صحیح احادیث میں جائیں تو 2 احادیث اس معاملے میں صحیح احادیث ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے والد کی شکایت لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا. کافی لمبی حدیث ہے، اس کو شارٹ سا یہ ہے کہ جب وہ والد آ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ روتے ہوئے آ رہے تھے، بارش تھی داڑھی ان کی، اور انہوں نے آ کے بتایا تو اللہ کے نبی نے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اور آپ کے نالج، آپ بلکہ میری تصحیح کیجیے گا، آپ اسلامک یونیورسٹی کی اس طالب میں، آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر باپ اپنی اولاد کو قتل کر دے تو اس پہ حد واجب نہیں ہوتی. ایز پر مائی ڈسٹارٹیڈ نالج، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن آپ مجھے تصحیح کر دیجیے گا. اسی طرح ایک اور حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور انہوں نے پوچھا کہ اے میرے نبی، میرے پہ دو اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو دس میٹر، میں پہلے کلیئر کر دوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھ پر میرے والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کے؟ اینڈ علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ تمہاری والدہ کا. یہ سوال 3 دفعہ پوچھا گیا اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ میرے پہ ان کے بعد کس کا آگے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ کا. دیکھیے اب وزڈم گین کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اصول قانون وضع کرنا چاہیے.
اگر ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہیں، آپ ان 720 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر دیں 4 حصوں میں، 3 حصے ماں کو دے دیے جائیں اور ایک حصہ باپ کو، یعنی کہ 3 حصے کسٹوڈیل پیرنٹ کو دے دیے جائیں اور ایک حصہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو دے دیا جائے. تو وہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو جو ایک حصہ، اگر ہم اس حدیث کو اصول قانون کے طور پہ لیں، جب قانون سائلنٹ ہے تو پھر وہ ایک حصہ تقریباً 8 دن بنتے ہیں. وہ 8 دن کی منیمم ایکسیس ہونی چاہیے ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس انڈر دی سیو ان ایگریمنٹ ود دس صحیح حدیث. ویئرز اگر آپ کو جو پریکٹس ہے وہ 2 گھنٹے کی ملاقات کی ہے، آپ اس کے مطابق دیکھیں تو یہ 8 دن 8 سال میں نہیں بن سکتے جو ہم منیمم کانٹیکٹ کے تحت بچوں کو ڈیولپ کریں. تو اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جوسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے سو دیٹ دیز کڈز کل کو ایک مفید شہری اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں. Yes, sir. Now moving to more technical questions, sir. Uh, is an order allowing visitation rights an applicable order, sir? اٹ از این اپیلیبل آرڈر. آج سے بہت عرصہ تک لیٹیگیشن میں یہ چلتا رہا کہ انٹرم آرڈر از انٹرلوکوٹری آرڈر اینڈ اٹ از ناٹ اپیلیبل آرڈر. یعنی کہ بہت لمبے عرصے تک آپ کہہ سکتے ہو کہ 1890 میں لا آیا اور 1890 سے لے کے 2017 تک جو آرڈرز دیٹ آر بینگ پاسڈ انڈر سیکشن 12 of the Guardian Wards Act are usually considered as interlocutory orders, and interlocutory orders are usually not appealable orders. لیکن میرا استدلال اس حوالے سے یہ ہے کہ interlocutory orders or interim orders that are being passed in visitation matters are appealable orders. اور اس استدلال کی سپورٹ میں دو ایک تو provision of law ہے that is I think clause J ہے. First proviso to clause J of section 47 of the Guardian and Wards Act, which gives you the right of appeal against an order passed by an inferior judge, and that appeal has to be filed in the superior court. Simultaneously میری ایک ججمنٹ رپورٹ ہوئی 2017 CLC 1747 لاہور، جس کے تحت یہ ہولڈ کیا گیا کہ اپیل دی آرڈرز پاسڈ انڈر سیکشن 12 آر اپیلیبل آرڈرز اینڈ دے آر ناٹ انٹرلوکوٹری آرڈرز. اور اس کے بعد پھر ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ فلڈ گیٹ کھلا، اور فلیٹ گیٹ کھلنے کے بعد اگر 2017 لاہور 2017 CLC 1747 لاہور سے پہلے آپ کو کوئی ججمنٹ سپیریئر کورٹ کی وزیٹیشن کے اوپر نہیں ملتی تھی، تو پھر 2017 کے بعد اس وقت لاہور ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ، سندھ، یعنی all the 5 provinces and اسلام آباد ہائی کورٹ are continuously passing orders فار وزیٹیشن رائٹس. اور اس کا تقریباً 80-85 کے قریب ججمنٹس ہیں ان 5 سالوں کے اندر جو آئی ہیں سپیریئر کورٹس کی، جو الاؤ کر رہی ہیں وزیٹیشن رائٹس کو. جی یس سر. سر جو مینٹیننس کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو برڈن آف پروف ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی انوملی ہے جو کہ عام طور پہ ایڈریس نہیں کی جاتی. جنرل جیسے میں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ جو فیملی لیٹیگیشن ہے اس کی ڈائنامکس کانٹریکٹ لا سے، فیملی لا، سول لا سے اور کرمنل لا سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. عام جنرل پریکٹس میں جو اونرس آف پروف ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے جس کے اوپر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے. جو لگا رہا ہے وہ ایلیگیشن، مثلا آپ میرے پہ اگر ایلیگیشن لگا رہی ہیں تو آپ کے اوپر اونرس آف پروف ہے کہ آپ جسٹیفائی کریں گی اس ایلیگیشن کو. Whereas in family jurisdiction, onus of proof is on the respondent. جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ ثابت کرے گا کہ میرے پہ الزام غلط لگایا جا رہا ہے. یہ جو onus of proof والی حوالے سے میں بات کروں گا یہ بیسیکلی آتا ہے مینٹیننس کے اوپر. جب مینٹیننس کے کیسز فائل ہوتے ہیں مدرس کی طرف سے فادر کے اگینسٹ بچوں کی مینٹیننس کے، اور وہ عام طور پہ یہ پریکٹس ہے جی کہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے جی 5 لاکھ کما رہا ہے، 4 لاکھ کما رہا ہے، 3 لاکھ کما رہا ہے، تو پھر یہ اونس آف پروف یا برڈن آف پروف جو ہے یہ فادر کے اوپر ہے. وہ ڈسچارج کرے گا کورٹ کو بتا کے کہ نہیں جناب میں اتنا نہیں کما رہا اور میری یہ سیلری ہے اور میری اتنی ارننگ ہے. تو عام جنرل پریکٹس یہ ہے کہ وہ اسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں فادرز اسپیشلی. جو باپ لیٹیگیشن میں آتا ہے کہ نہیں جی میرے پہ الزام جس نے لگایا ہے وہی ثابت کرے گا، لیکن نہیں، فیملی جوسڈکشن میں جس پہ الزام لگا ہوا ہے وہ ثابت کرے گا کہ نہیں یہ الزام میرے پہ غلط لگایا گیا. دس از واٹ از مینٹ بائی برڈن آف پروف ان فیملی جوسڈکشن. اوکے سر. سر جو 10% اینول انکریمنٹ ہے اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو اسے ڈیل کر رہی ہے جی سیکشن 17 فیملی کوڈس ایکٹ. سیکشن 17 کی سب سیکشن 3 ہے of the Family Courts Act, which regulates this matter, and as per that provision of law, the amount fixed by the court
will be automatically stand increase at the rate of 10%, meaning thereby that the this 10% shall be calculated on principal amount basis. لیکن کئی دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اٹ شیل ناٹ بی کیلکولیٹڈ آن پرنسپل اماؤنٹ بیسس ویئر ایز اٹ شوڈ بی کیلکولیٹڈ آن کمپاؤنڈ بیسس. تو اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے, دیٹ از 2015 SCMR 1434, which says that where the order is silent regarding the mode of calculation of increment, 10% increment, then that increment shall be calculated on principal amount basis. جی Okay, sir. Sir, what is the criteria of fixing maintenance allowance of the minor, and is there any hard and fast rule related to that, sir? Ma'am, as per my understanding, there exists no fixed criteria, no hard and fast rule as to the fixation of interim maintenance. However, there are multiple judgments of the superior courts which calls a family court to evaluate the needs of the minor and then fix interim maintenance. Especially in this regard is 2018 PLD 916 Lahore is a very important judgment which calls for the evaluation of the needs of the minor as well as the social status of the father that should be kept into consideration while fixing any maintenance. عام پریکٹس یہ ہے کہ جو سیلری فادر کی سیلری ہے اس کا 30% کے قریب 30 to 50% کے قریب خرچہ لگتا ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بچے کی ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کی جانی چاہیے کہ ایک بچہ ہے, اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے یا اس کے مدر کا سوشل سٹیٹس کیا ہے, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نیڈس کو ایویلیویٹ ٹینٹیٹیو ایویلیویشن کرنے کے بعد مینٹیننس لگنی چاہیے. اوکے سر. سر یہ میرا آخری سوال تھا, اور اس کے بعد اگر آپ الاؤ کریں تو ہم کامنٹ سیکشن کے سوالوں پر جائیں گے. جی شور شور جی, سر پلیز گو ہیڈ. Sir, there are no questions in the comments actually. However, there are multiple questions on the Facebook as well simultaneously, but that's okay. Yes, sir. Yes, sir. So just give me a minute. سر ایکچولی ایک کوشچن ہے جس کو میں نے صحیح سے ایڈریس نہیں کیا شاید, تو میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ بولنا چاہوں گی کہ جو ججز ہیں جو ان کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, یا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کس حد تک ہوتی ہے؟ دیکھیے میڈم, میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسکلی ان ججز کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس قلم ہے, انہوں نے اس کو ڈیسیژن دینا ہے, ان کی ٹریننگ سب سے اہم کروشل رول پلے کرتی ہے. ایز پر مائی انفارمیشن آئی تھنک میں نے 2017 میں ایک رائٹ ٹو انفارمیشن اپلیکیشن بھیجی تھی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں, اور مجھے اس کا جواب ملا تھا کہ آل دا سول ججز آر ایکولی فیملی ججز. However, we do not have any syllabus that is to be imparted to the family judges. مسئلہ یہاں پہ یہ آیا کہ ابھی تک جتنی لیٹیگیشن 1890 سے چل رہی ہے وہ آج تک چلتی رہی ہے سول کسٹڈی کے اوپر. I introduced the concept of shared parenting. I was blessed to coin the terms of at home visitation rights, visitation یا equally balanced visitation rights کا جو concept ہے میری جستجو سے اور بہت سارے دوستوں کی جستجو سے یہ وقوع پذیر ہوئی. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آنا شروع ہوا جب ہم اس چیز کو ایجیٹیٹ کرتے تھے 2009 میں 10 میں ٹل 2015 تک ہم اس سے ایجیٹیٹ کرتے رہے, تو بہت سارے کورٹس کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ گھر کی ملاقات بھی ممکن ہے. اس سے پہلے 2015 سے پہلے لاہور میں میکسیمم ایکسیس جو ملتی تھی وہ 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز میں ہوتی تھی. اوور نائٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, گھر کی ملاقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی پبلک یا اسکول ہالیڈیز کی ملاقات یا ان کی ایکسیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو جب ہم نے اس کو کرنا شروع کیا ایجیٹیٹ, تو سب سے بڑا ہمیں یہ ایشو سامنے آیا کہ ججز ور ناٹ انکلائنڈ ٹو give orders. Then we approach judicial academy اور ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ آپ انہیں پڑھاتے کیا ہیں, کیا سلیبس کیا امپارٹ کیا جاتا ہے, کیا ٹریننگ دی جاتی ہے, کیوں ججز آر سو rigid and so disinclined to pass favorable orders, especially when they are when paramount consideration before a court of law is the welfare of minor. اگر وہ وزیٹیشن ایک بچہ اپنے باپ سے یا ماں سے اپنے گھر پہ کرتا ہے تو اس سے اس کی ویلفیئر کے اوپر تو کوئی ڈیٹریمنٹل افیکٹ نہیں پیدا ہوتا.
تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ جی دیر از نو اسپیسیفک سلیبس دیٹ ہیز بین ڈیولپ بائی دی جوڈیشل اکیڈمیز وچ از بینگ امپارٹیڈ ٹو دا فیملی ججز. تو اس حوالے سے میں نے ایک ریٹ پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے وچ از اسٹل پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ کی ایک نیو جورسپروڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے, وزیٹیشن از ناؤ نیو جورسپروڈنس کسٹڈی کے ساتھ ساتھ. گارڈین شپ کسٹڈی, پہلے کسٹڈی اور گارڈین شپ ہوا کرتی تھی, ناؤ وی آر agitating, we are developing, or we are exerting on the subject a new concept of joint guardianship in the first instance, and concept of at home visitation rights should be developed. اور یہ جب develop ہو رہی ہے تو there is an implication as per my understanding کہ judicial academy should develop or devise a syllabus, a subject کہ جو ایک امپارٹ کیا جائے فیملی ججز کو prior to their being appointed as the family judges. اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم پنجاب میں جیسے تقریباً 900 کے قریب ججز ہیں. ایک جج فیملی جج کے طور پہ 2 سال یا 2.5 سال کی اپوائنٹمنٹ ان کی کسی شہر میں ہوتی ہے, وہ ہم انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں, سر یہ بھی ڈاکٹرائن ہے, یہ بھی ڈاکٹرائن, اور جب وہ پوری طرح ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں تب اچانک پتہ چلتا ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے. جب وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, جو نئے جج سب تشریف لاتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ کسی کی کرمنل ہے, کسی کی سول ہے, کوئی بینکنگ سے آیا ہوا ہے, انہیں دوبارہ سے بتانا پڑتا ہے. وہیں سے معاملہ وہ کیا کہتے ہیں ڈھاک کے 3 پات والی سچویشن بن جاتی ہے دوبارہ سے. تو ہم اس پہ ہم نے اپنی گزارشات جوڈیشل اکیڈمی کو بھی بھیجی ہیں, ایجیٹیٹ بھی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, آنریبل لاہور ہائی کورٹ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا رہا ایک سسٹمیٹک ڈیوائس کیا جائے سلیبس جو گارڈین ججز کو دیا جائے, اور دوسرا ایک اسپیشلائز کیڈر انٹروڈیوس کیا جانا چاہیے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, جس میں ججز آنریبل جو فیملی ججز ہیں یا جو سول ججز ہیں ان سے آپ آپشنس پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اگر فیملی لا میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو انہیں موقع دیا جانا چاہیے, سو دیٹ کہ جب ٹرانسفر ہو تو یہ ججز پھر فیملی جورسڈکشن میں کسی دوسرے شہر میں جائیں ضرور, لیکن رہیں یہ فیملی جورسڈکشن میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اسپیشلائزڈ ہو جائیں گے ججز جو ہمارے اوپر اس کا بلک آف کیسز ہیں, خاص طور پہ لاہور کی حد تک اگر میں بات کروں تو 90,000 کیسز پینڈنگ ہیں. ہر 2 سال کے بعد جو شفل ہوتے ہیں جج اور نئے جج آتے ہیں, پھر جو ٹائم اس پہ پریشیس ٹائم اس پہ ضائع ہوتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان ججز کو ایک اسپیشل کیڈر, ایک فیملی کا کیڈر انٹروڈیوس اگر ہو جائے, ایک سلیبس ڈیولپ ہو جائے تاکہ انہیں پڑھایا جائے جی یہ اس کے ڈائنامکس ہیں, اس کے مطابق آپ ڈیسیژن دیں, تو برڈن آف لیٹیگیشن بھی کم ہو جائے گا, ڈیوریشن انوالو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی, جو بیک لیگ ہے 90,000 کیسز کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ہمارے جوڈیشل اتھارٹیز کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جی یس سر اب کامنٹس میں کوشچنز آ گئے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ لے لوں. جی جی پلیز پلیز. پہلا سوال ہے کہ ان what kind of circumstances do courts allow sole custody to one of the parents? It's not allowed to one of the parent. اگر آپ اپریشیٹ کریں اور آپ 2010 سے ججمنٹس دیکھنا شروع کریں سپیریئر کورٹس کے, it has always been allowed to the mother. Mother has very very rarely been deprived of custody of minor. For one reason or the other, mother is being considered the preferentially entitled to have the custody. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ کسٹڈی ماں سے لے کے باپ کو دے دیجیے. 99.9% کیسز میں کسٹڈی ماں کے پاس رہتی ہے, 2 لیٹیگیشن چلتی رہتی ہے, ایک کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, پھر دوسری کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل اس میں دوں گا 2018 SCMR 1991 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. دیٹ واز اے کمپرومائز بیسڈ ججمنٹ, لیکن اس سے پیچھے اگر آپ ہائی کورٹ کا آرڈر دیکھیں تو ہائی کورٹ میں وہ جو کسٹڈی تھی وہ ہائی کورٹ نے باپ کو دی تھی, ویئرز جب سپریم کورٹ کیس گیا ہے تو سپریم کورٹ میں باپ کو صرف وزیٹیشن رائٹس دیے گئے ہیں اور کسٹڈی مدر کو دے دی گئی ہے. تو موسٹ یعنی آپ کہہ لو کہ واسٹ میجورٹی آف کیسز میں کسٹڈی ماں سے شفٹ نہیں کی جاتی. کسٹڈی یوزلی از ریٹینڈ بائی دی کسٹوڈیل پیرنٹ, جن کے قبضے میں وہ کسٹڈی رائٹ آن دا ڈے آف فرسٹ ڈے آف لیٹیگیشن ہوتی ہے. خیر آپ اپنا آپ کیجیے گا سوال, ان کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. جی سر کون سا کوشچن, جو پہلا والا ہے؟ جی پہلا, جی یا جو ابھی اسکرین پہ ہے سر. I'll say the question, sir. If we'll consider family status of mother and child, but not the father, wouldn't it be difficult for the father to pay if he is not earning well, sir? سر
we are not to consider family status of the mother. We are to consider the needs of the child and social status of the father. They have to be correlated, not the family or social status of the mother. Rather, it should be the social status of the father, जिसके साथ वो बच्चा डिवोर्स और सेपरेशन से पहले रहता रहा है. अगर वो बच्चा, अगर ये सोशल स्टेटस ऑफ द फादर है, वो बच्चे को एचएसएन कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो फादर कैन नॉट क्लेम कि जी मैं बिल्कुल गरीब हो गया और मैं तो टाट के स्कूल में पढ़ाऊंगा. ऐसा नहीं है. तो वो फातिमा, वो सॉरी माफी चाहता हूँ, नाम आ गया था, वो बच्चा फिर एचएसएन कॉलेज या इक्विवेलेंट टू दैट स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल में पढ़ेगा, सब्जेक्ट इफ हिज नीड्स are to be determined. एक tentative assessment, उसकी evaluation as to the needs of the child and social status of the father should be done by the court जी. सर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि in the sense that no other compromise can be made and the court does not allow any exceptions, तो उसमें क्या होगा? No compromises made. देखिए, आपने कॉम्प्रोमाइज पार्टीज के दरमियान में नहीं करना होता. मेरी अंडरस्टैंडिंग है यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द कोर्ट. Basically, it is the court that steps into the shoes of a parent once a separation is effected and once the case is being presented before the court. And the court is to act as a wise parent would act. So basically, you have to target the court. You have to make an settlement with the court. You will offer certain graces and you will seek certain rights. Basically, this is my understanding is. अगर आप दूसरी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो तो आप एक केस में कर लेंगे, 2 केसेस में कर लेंगे, 5 में कर लेंगे, क्रॉस द बोर्ड नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. और जितना टाइम पार्टीज को उसमें एड्रेस करने में लगेगा, उससे हाफ टाइम में आप कोर्ट के साथ निगोशिएट कर सकते हैं. कोर्ट इज टू डिटरमिन एंड कोर्ट इज टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ माइनर. सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इस केस के बीच में कोई एक पार्टी उस माइनर को मुल्क से बाहर लेके जाना चाहती है तो उसमें क्या डिसाइड होगा? देखिए, अगर एक पार्टी लेके जाना चाहती है तो उसके 2 ऑप्शन हैं. The party has to apply for the guardianship to get himself or herself appointed as the guardian of the minor, and then after fulfilling the cordial formalities that are being introduced by the court in the order of guardianship, the party shall have to file an application to take the minor abroad. और कोर्ट अगर अलाउ करेगी तो वो पार्टी बच्चे को पाकिस्तान से बाहर ले जा सकती है. और गार्डियनशिप अपॉइंट होने के बाद जो पार्टी बच्चे को बाहर लेके जाना चाह रही है वो इंटाइटल्ड होगी पासपोर्ट्स हासिल करने की. अगर आप गार्डियन नहीं है, आपको कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट नहीं किया हुआ, तो आप बच्चे के पासपोर्ट्स नहीं ले सकते एज पर द लॉ एंड प्रैक्टिस बीइंग कैरिड आउट इन पाकिस्तान नाउअडेज. Sir, the next question I don't really get. After court judgments, disputes again arises between the spouses. Is victimized spouse eligible for? I don't know why they wrote sure. Well, I understand that yes, victimized spouse is eligible to seek the compassion of the court. Yes, for sure. Even if a compromise has been effected between the spouses and after some time one of the spouse breaches the terms of that contract or that settlement, the victim parent is equally entitled to approach the court for rectification or for re-establishment of the or reconsideration of the issue. तो वो दोबारा अप्रोच कर सकते हैं. इसमें देयर इज नो बार. Well, sir, Fateh Akbar Sahab, section 370 of Mohammedan law, this is not a section of law. I very humbly would be stating that Mohammedan law is not a book of law. It is a book authored by one Parsi named as Dinsha Fardun Mullah, and it has no audacity, no authority as being followed as a book of law. So it is a section of Mohammedan law, whether to follow it or not to follow it. It has no binding effect. So I would not be in a position to give any answer to this question. कोर्ट इसी वजह से कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये किताब में कानून है ही नहीं. ये बेसिकली डीएफ मुल्ला साहब ने लिखी थी, कहीं पारसी वकील थे उस जमाने के, उन्होंने अपने तय जो कुछ रवायात वगैरह इकट्ठी करके एक किताब की शक्ल में दे दी और हमने आंखें बंद करके उसे सहीफा कानून समझ लिया. ऐसा नहीं है, ये सहीफा कानून है ही नहीं. इसलिए कोर्ट्स इसे बहुत सारे मामला में कंसिडर भी नहीं करती. और आई थिंक जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी एक जजमेंट है जिसके मुताबिक उन्होंने होल्ड किया है कि इट्स नॉट ए बुक ऑफ लॉ. मोहम्मदन लॉ इज नॉट ए बुक ऑफ लॉ. जी
سر دیٹس اٹ. ہم اس سے زیادہ اور کوشچنز نہیں لیں گے کیونکہ 1 گھنٹہ بھی جی ہو جی گیا. یس سر. Thank you so much for joining, sir. And I جی thank you on behalf of the whole team of Law Student Council, sir. Thank you so much. And I تھینک یو thank ورما جی. everyone تھینک یو who ورما جی. joined into the session. We really appreciate your interaction. Thank you so much. Allah Hafiz. تھینک یو جی. اللہ حافظ جی.